میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا. ان چیزوں میں آج کل ہم بہت پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی عام اشاعت ہے, ہر جگہ یہی سن رہے ہیں نسبت ہونی چاہیے, بیعت ہونی چاہیے, کسی سے تعلق ہونا چاہیے. یہ کوئی دینی کام نہیں اور دین کے خلاف بھی نہیں. اگر تو نسبت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی آدمی سے رابطہ قائم کرے کہ یہ اچھا آدمی ہے, نیک ہے, اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے, اس کی صحبت میں اچھا اثر ہوتا ہے, ہدایتیں اس سے لیں, تو یہ تعلق تو قائم کرنا چاہیے. کسی عالم دین اور نیک سے رابطہ ہونا چاہیے, جس کو بھی آپ اچھا سمجھیں, اس سے رہنمائی لیں, اس کے پاس بیٹھیں, اس کی گفتگو سنیں, آپ میں تبدیلی آ جائے. اس کو نسبت کہہ لیں, پیری مریدی جو جی چاہے کریں, دین نہیں. مگر یہ عام عقل کی بات ہے کہ آخر کسی علم والے کے ساتھ ہی آپ جڑے رہیں گے تو اس بات کے بارے میں سیکھیں گے نا, ورنہ کوئی فن بھی بغیر استاد کے تو نہیں آتا. اس لحاظ سے تو نسبت ٹھیک ہے. مگر جیسا عام تصور ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں بس ایک کے ساتھ جڑ جاؤ, پھر بے شک تم کچھ ہو نا, وہ لے جائے گا, انجن کھینچ کر لے جائے گا ڈبوں کو, یہ بات غلط ہے. یہ تو نبی بھی نہیں کر سکتا کہ امت کام نہ کرے تو لے جائے, سب اپنے کیے کو بھگتیں گے. کسی پیر بیچارے کی کیا مجال ہے. اس طرح اگر لے جاتے کشتی میں سوار کے نسبت سے, تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسبت تو صحیح تھی نا, ان کا تو اپنا بیٹا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا سکا باپ تھا, نہیں پیدا ہوا. کام کرنا پڑے گا ہر ایک کو. جعلی نسبت چھوڑیں, ویسے اچھے لوگوں سے رابطہ, صالحین کی صحبت, نیکوں سے میل جول واقعی اپنا رنگ رکھتی ہے, آدمی میں تبدیلی آ جاتی ہے. کئی ہمارے ہاں یہ گویے وغیرہ نا پتہ چلتا نا کہ طارق جمیل صاحب کی یا کسی نیک آدمی کی بات سنی, وہ چھوڑ گئے, سنگر ہونے کی بھی آپ بنوا دی, بہت اچھی بات. کسی نیک آدمی کی وساطت سے انہیں دین نصیب ہو گیا, تو یہ